لوگ اکثر دعا مانگ کر سوچتے ہیں دعا قبول نہیں ہوگی، پر یقین رکھیں دعائیں سنی بھی جاتی ہے، قبول بھی ہوتی ہے۔ دعا کے 3 پہلو ہیں۔ پہلا، یا تو قبول ہو جاتی ہے، دوسرا، یا تو آخرت کے لیے سنبھالی جاتی ہے، تیسرا، یا تو بڑی مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ بس تم اپنے اللہ پر بھروسہ رکھو۔ تمہارے آنسو جو تمہارے روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے۔ تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود راستے بنا دیتا ہے، مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ بے شک میرا رب کا وعدہ سچا ہے۔ انسان جب اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ اسے مایوس نہیں لوٹاتا، بلکہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اپنے رب سے مانگا کرو، نہ وہ ذات دیکھتا ہے نہ اوقات۔ انسان جسے مشکل سمجھتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں آسانی ہوتی ہے۔ اپنی پریشانیوں پر رونے اور خود کو بدقسمت کہنے کے بجائے اپنی پریشانیوں پر سورہ فاتحہ پڑھ کر بخشش کی دعا کریں۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انسان ہر چیز کی دلیل مانگتا ہے، دعاؤں میں اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی کہ قبول کرنے والا خود کہہ رہا ہے، مانگو مجھ سے میں دوں گا۔ امید آسمان والوں سے رکھ کر یقین زمین والوں پر کیوں کرتے ہو؟ کیا یاد نہیں جب حضرت یوسف علیہ السلام پر آزمائش آئی تھی تب بھی انہوں نے صرف اللہ پر بھروسہ رکھا تھا۔ اگر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے اللہ کیا گنہگاروں کی بھی سنتا ہے، تو سنو، زیادہ پیار سے تو وہ گنہگاروں کی ہی سنتا ہے، اور وہ ایسا نہیں ہے کہ جب اس کے بندے اسے بخشش مانگے تو اس کے بعد انہیں عذاب میں مبتلا کرے، بلکہ وہ تو ایسے بندوں کو دنیا میں بھی سکون بخش دیتا ہے اور آخرت میں بھی جنت اس کے حصے میں لکھ دیتا ہے۔ وہ تو نہ ہی امیدیں توڑتا ہے، نہ تمہارا مانگنا رد کرتا ہے۔ وہ تو ہے ہی اتنا مہربان، وہ تو بس عطا کرتا ہے۔ وہ رب تو خود چاہتا ہے اس کے در پہ آؤ، اس کی چوکھٹ پر قدم رکھو اور سب لے جاؤ۔ اس کی در کی لذت الگ ہے۔ اس کے پاس خالی ہاتھ جاؤ تو دامن بھر کر واپس آؤ۔ صبر کے امتحان میں کامیاب وہ ہوتے ہیں جو یقین سے ثابت قدم رہتے ہیں۔ تمہیں اگر لگ رہا ہے صبر کر کے انتظار طویل ہوتا جا رہا ہے اور تم تھکنے لگے ہو، تو ہمت کے ساتھ یقین رکھو، جتنی صبر لمبی ہوتی جائیں گی تمہارا انعام بھی اتنا ہی بڑا ہوتا جائے گا، کیونکہ طویل صبر کے لیے بڑے معجزے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آغاز میں کچھ چیزیں
مشکل اس لیے ہوں کہ اختتام تمہاری مرضی کا ہونا ہو تو خود کو مایوسیوں میں دھکیلنے کے بجائے اللہ پر یقین کا راستہ اختیار کریں اور یہ جان لیں اللہ کا فیصلہ تمہارے لیے کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی چاہت کو پالو، اسی میں حقیقی سکون ہے اور دل کی خوشی بھی، اور جو اس کے عشق میں خود کو ڈھال لیتے ہیں تو پھر انہیں دکھ تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ ان کی رگوں میں خدا کا عشق جو بس جاتا ہے، جس کی مٹھاس ان کی روح کو تر و تازہ رکھتی ہے، پھر انہیں لا حاصل کی تمنا باقی نہیں رہتی اور کوئی منزل ادھوری نہیں لگتی، کیونکہ وہ اللہ کو پا کے مکمل ہو جاتے ہیں۔ اذیت اور تکلیف کے لمحات میں آنکھوں میں آنسو لیے یقین کے ساتھ مانگی گئی دعائیں جب عرش سے ٹکراتی ہیں تو کن سے فیاکن کا سفر طے کر کے ہی آتی ہیں۔ تمہاری تنہائی کا ساتھی اللہ ہے۔ جب اداس ہو جاؤ تو اس کا ذکر کر لیا کرو، دل کو سکون عطا کر دیا جائے گا۔ اذیت کے لمحات میں توکل کے ساتھ مانگی دعائیں تمہیں معجزوں کے دروازے تک لے جائے گا، جسے پا کر تمہیں اپنی تکلیف کا احساس باقی نہیں رہے گا۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا اعلان جلد ہوگا، جس کی آواز تمہاری روح کو خوشی سے مہکا دے گی اور شکر کی صدائیں ہر طرف گونجنے لگے گی۔ تمہارا بھی وقت آئے گا دیکھنا، تب اپنے سارے معجزے تمہارے ساتھ کھڑے کر دے گا۔ تم جسے مانگ رہے ہو نا، وہ پوری دنیا تمہارے قدموں میں لانے پر قادر ہے۔ تم اپنی منزل کے دروازے پر موجود ہو اور بس اب دروازہ کھلنے والا ہے۔ جو اللہ پر چھوڑ دیتا ہے وہ بے فکر ہو جاتا ہے، جو اس کی رضا میں خوش رہتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مدد تو تمہارے صبر کا انعام ہے۔